جی السلام علیکم۔ میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور جو میں آپ کو اسٹوری بتا رہی ہوں یہ میری والدہ کے ساتھ ہوا۔ میری شادی ہو چکی ہے اور میں پنڈی میں راول پنڈی میں میرا سسرال ہے۔ تو اسٹوری کچھ ایسے ہے، کہانی کچھ ایسے ہے۔ میرا نام مریم ہے اور میں آپ کو جو اسٹوری بتا رہی ہوں یہ میری والدہ کے ساتھ ہوا۔ میری والدہ جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی 8 مہینے پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میری جو والدہ تھیں وہ کافی بیمار رہتی تھیں، ان کے گردے خراب تھے، وہ ڈائلسس پیشنٹ تھیں۔ تو میری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، تو 7 سال سے مطلب وہ اس بیماری میں مبتلا تھیں۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، تو مجھے جب وہ فون پہ بولتی تھیں کہ اب آ جاؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں پنڈی سے فوراً ان کے پاس کراچی آ جاتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی۔ پھر کچھ دن بعد وہ بہتر ہو جاتی تھیں مجھے دیکھ کر، میرے بچوں کو دیکھ کر۔ واقعہ کچھ یہ ہے کہ ایک رات میری امی کی بہت طبیعت خراب تھی، ان کو کان میں بہت زیادہ سیویئر قسم کا پین ہو رہا تھا۔ ساری دوائیاں ڈال دیں، سب کر دیا، ان کو دم بھی کرا میں نے ان کے کان میں کہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا امی آپ سونے کی کوشش کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو میں بھی ان کے پاس ہوتی تھی، نیچے ان کا روم ہوتا تھا۔ وہ کہتی تھیں نہیں کان میں بہت تکلیف ہے، پھر اوپر سے وہ ڈائلسس پیشنٹ ہوتی تھیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی تھی بالکل بھی۔ تو وہ ہمیں یہی کہتی تھیں کہ مجھے کوئی کالا سایہ نظر آ رہا ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے بہت۔ تو ایک دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ انہوں نے بہت بری چیخ ماری اور وہ رونے لگیں، کہتی ہیں کہ کالے گھوڑے پہ کالا سا آدمی ہے اور وہ مجھے اشارہ کرتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا۔ تو وہ اس دن بہت روئیں، بہت ڈریں، بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئیں۔ کچھ دن گزرے تو پھر ان کی وہی شکایت تھی کہ مجھے کالا سایہ تنگ کر رہا ہے، میرے سر کے اوپر سے گزرا ہے، کبھی یہاں سے گزرا ہے، میرے بستر کے پاس سے گزرا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بیماری میں تو شاید یہ اس طرح ڈر رہی ہیں، لیکن آپ لوگ یقین جانیں ویئرس کہ ایک رات جب ان کی طبیعت بہت خراب تھی، بیچاری وہ سو نہیں پا رہی تھیں، تو میں نے ان کو دم کیا ہے، دوائی دی ہے، کان میں ڈراپس ڈالے ہیں۔ میں باہر ٹی وی لاؤنج میں آ کے بیٹھی ہوں، تھوڑا سا ان کو آرام آیا، سکون آیا تو وہ سو گئیں۔ میں باہر ٹی وی لاؤنج میں آ کے بیٹھی ہوں، انہوں نے مجھے آواز دی ہے، تو میں نے دیکھا، میں نے دروازہ جیسے ہی ان کا روم کا کھولا ہے تو میں نے دیکھا ایک کالا سایہ ہے اور وہ میرے سامنے سے گزر گیا۔ اور جب میں اپنی والدہ کے پاس گئی ہوں تو میں خود اتنی خوفزدہ تھی، کیونکہ جس طرح سے وہ بتاتی تھیں تو ویسے ہی میں نے ایک کالا سایہ دیکھا، جیسے میں نے روم کا دروازہ کھولا ہے اور وہی کالا سایہ نکل کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو میری والدہ کی وہی کمپلین تھی کہ مجھے کالا سایہ تنگ کر رہا ہے۔ تو بس کچھ مہینے بعد ایسا ٹائم گزرا کہ 22 اکتوبر کو ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ ہمیں اکیلا کر دیا اور دنیا سے چلی گئیں۔ کہ جو بتاتی تھیں جس طریقے سے کہ جو ان کو چیزیں تنگ کرتی تھیں، پریشان کرتی تھیں، تو کہ میں نے بھی دیکھا کہ کالا سا سایہ تھا، نہ وہ کوئی انسان تھا، نہ تو کوئی چیز تھی، نہ کوئی مخلوق تھی، صرف وہ ایک کالا ایسے دھواں کی طرح، جیسے بول سکتے ہیں ہم دھواں کی طرح وہ ایک کالا سا سایہ تھا۔